جسٹس منصور علی شاہ نے حکومت کو ایک بڑا سرپرائز دیا ہے اور آپ یوں کہہ لیں کہ حکومت کو 36 آورز کا ایک الٹیمیٹم دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جس نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے ان کی آزادی چھین لی تھی، ان کا دائرہ اختیار چھین لیا تھا، اب اس 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر 3 ججز نے اپنا ہتھوڑا چلا دیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کے سربراہ ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نئی ماضا آرائی دیکھیں گے اور اب براہ راست جسٹس منصور علی شاہ اور دوسری طرف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کامنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ کیا خم سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا، یہ ریمارکس ایک کسٹم والا کیس تھا، اس میں جب دائرہ اختیار کے اوپر بات آئی اور اس کے بعد جب آگے چل کر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات آئی اور جب درخواست گزار کے وکیل نے جسٹس منصور کو یہ کہا کہ آپ تو یہ کیس سننے کے قابل ہی نہیں ہیں، تو اس کے اوپر وہاں سے یہ معاملہ اٹھا اور یہ معاملہ آگے بڑھتے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریگولر بینچ نے یہ کہا کہ ہم پہلے دائرہ اختیار کے اوپر فیصلہ کر لیں اور اس میں 26ویں آئینی ترمیم کا 191A کی جو شق ہے اس کے اوپر فیصلہ کر لیں، اس کے بعد ہم اس کیس کا فیصلہ کریں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیوس، ایک اضطراب جو ہے وہ بن رہا ہے، ایک خاموشی ہے اور یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے اور یہ لاوا جب پھٹے گا تو پھر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ باقی نہیں بچے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے جو وکیل پیش ہوئے تھے ان سے بھی جب بات کی گئی تو انہوں نے اس بات کو درست قرار دیا اور آرٹیکل 191A کے ذریعے عدالت سے دائرہ اختیار چھینا گیا ہے اور گزشتہ روز سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کسٹم ایکٹ کی سیکشن 221A کی ذیلی شق 2 کی آئینی حیثیت سے متعلق کیس کی سماعت کی تھی۔ بینچ میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان بھی شامل تھے، لیکن اس کے بعد جب اس 26ویں آئینی ترمیم میں دائرہ اختیار کو لے کر بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس گئی تو پھر اس بینچ میں جسٹس عقیل عباسی کو شامل کیا گیا۔ جسٹس عقیل عباسی صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی سندھ ہائی کورٹ میں اس سے متعلق فیصلہ دے چکے ہیں، تو اس لیے ان کو اس بینچ سے الگ کر دیا گیا اور اب ایک بینچ منڈے کو اس کے اوپر سنے گا اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر جو بینچ اس کیس کو سنے گا اس کے لیے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کی کہ وہ ابھی تک ہمیں جو ہیں وہ کچھ ٹائم دیں، کچھ مہلت دیں، تو اس کے لیے انہیں یہ کہا گیا کہ ہم پہلے منڈے کو یہ کیس لگائیں گے، پھر پہلے کیس تو لگنے دیں، جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے، اور اس کے بعد ہم آپ کو مہلت بھی دے دیں گے۔ تو اس طرح سے اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریگولر بینچز اور آئینی بینچز کے بیچ جو اختیارات کی ایک جنگ آپ کہہ لیں یا اختیارات کی ایک کنفیوژن ہے کہ کس کے پاس کون سا اختیار ہے اور کس کے پاس کون سا اختیار نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا جب 26ویں آئینی ترمیم بنی تھی کہ یہ ترمیم اٹ سیلف اپنے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اور یہ ترمیم اعلیٰ عدلیہ کے پورے سسٹم کو ہی مفلوج کر دے گی، اور ہماری اعلیٰ عدلیہ ہو یا ہمارا عدالتی سسٹم ہو، جیسے عمران خان کو بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فیصلہ سنایا گیا ہے تو اس سے ویسے ہی ہمارا مذاق پوری دنیا میں اڑ رہا ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو لوگ جو ہیں وہ دنیا جو ہے وہ ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں کیا بات کرے گی۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن اس وقت پیدا ہو چکی ہے اور اس سچویشن میں اب متی اللہ جان کی خبر کے مطابق یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ پہلے ہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو لیٹر لکھ چکے ہوئے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کوئی فیصلہ کرو، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سب سے پہلے بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے۔ 26ویں ترمیم نہیں ہوتی تو وہ چیف جسٹس نہیں ہوتے اور جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ دو تو آرام سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چادر تان کے سوئے ہوئے ہیں، تو اس لیے اب عدالت کا جو سسٹم ہے وہ مفلوج ہو رہا ہے، تو جب وہ مفلوج ہو رہا ہے تو پھر جسٹس منصور کو اب کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو اس لیے متی اللہ جان نے بھی یہ خبر لکھی ہے کہ کیا کچھ ٹائم کے لیے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو جسٹس منصور معطل کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر پہلے فیصلہ کریں تو پھر اس کو ہم بحال کریں گے۔